بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ صرف 27ویں شب کو عبادت کرتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے متعلق علماء اکرام نے اور محدثین نے بہت زبردست کلام کیا ہے۔ شب قدر کی تعین کے حوالے سے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صرف 27ویں شب کی ہی شب قدر ہے۔ راتیں، ساری راتیں جاگنے کی راتیں ہیں، اور بلکہ پورا رمضان جاگنے کا مہینہ ہے۔ صرف ایک دن نہیں بلکہ پوری راتیں جاگنے کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہیں، دن بھی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں شب قدر کے حوالے سے بزرگوں نے، محدثین نے بعض نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں ہوں تو کبھی امکان ہے کہ شب قدر کی رات ہے۔ یہ نشانیاں اگر ہوں تو کبھی امکان ہے کہ شب قدر کی رات ہے۔ ذرا سن کے جائیں، بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں۔ یہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ خاص یہ بات سنتے جائیں جو میں عرض کرنے لگا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بڑی کام کی، آج کی رات سے متعلق، کہ رمضان کی رات ہو اور پھر جمعے کی رات ہو، یعنی شب جمعہ ہو اور تاک رات ہو، تو کبھی امکان ہے کہ وہ شب قدر کی رات ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ رمضان کی رات تو چل رہی ہے، تاک رات ہے اور شب جمعہ کی رات ہے۔ جیسے آج 25ویں شب ہوگی، ہماری 25ویں شب ہے نا، اور شب جمعہ ہے، تو ابن تیمیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک رات کی اگر آپ عبادت کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں اگر آپ کی سن لی تو سمجھے کہ ساری زندگی آپ کی سنور گئی۔ آپ دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آج رات اتنی امپورٹنٹ رات ہے، اہم رات ہے کہ میں اور آپ نہیں کر رہے یہ بات۔ کون کر رہے ہیں؟ ابن تیمیہ۔ اوپر دیکھیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے فتاوی پر، کتنی جلدیں ہیں، ایک جلد تقریباً 500 صفحے کی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک تاک رات اور پھر اس کے بعد شب جمعہ کی رات، تو وہ تاک رات، وہ شب قدر کی رات۔ تو ان راتوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ عبادت آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے ہم جب پیش ہوں تو سب سے پہلے حق ادا کر کے آئیں، کہ یہ سوچے کہ میں نے کس کا حق تو نہیں مارا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ تو رحیم کریم ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی دنیا کے اندر بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، انصاف پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انصاف پر آئے تو کوئی فیصلہ ہمارے حق پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ رحم پر ہے، اور رحم ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہم مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت استطاعت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عبادتیں کریں، اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری عبادتیں ہوں، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اور اللہ کی شان جس قدر بڑی شان ہے، عظمت والی ہے، اس شان کے مطابق ہماری عبادت ہو سکتی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پہلے حق دیکھیں، ماں باپ کا حق، بھائیوں کا حق، پڑوسی کا حق، مسلمانوں کا حق، غیر مسلم کا حق، حتیٰ کہ جانوروں کا حق وہ بھی ادا کیا کہ نہیں۔ اب میں نے جیسے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آیا تھا اور ایک سواری آیا تھا، ایک صحابی آئے تھے، تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا ان سے کہ بھائی کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کو باندھا کہ نہیں؟ کھانے پینے کا انتظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں کتنی عظیم شخصیت نبی ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں ایک اونٹ کے بارے میں کہ تم نے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کو باندھا تو نہیں، ادھر ادھر پھر رہا ہو۔ اب اس سے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم اپنی جو گاڑیاں جو پارکنگ کرتے ہیں نا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ غلط جو گاڑیاں پارکنگ کرتے ہیں، کسی کے گھر کے سامنے کر دی،
کسی دکان کے سامنے کر دی. اب ایک رو چل رہی ہے دکان، اب ہمارے یہاں ملک کے اندر ایک رو چل رہی ہے پارکنگ کی. یہیں گرین اسٹریٹ کے اندر اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ گزر نہیں سکتے، ڈبل پارکنگ کی ہوئی ہے، روڈ کے بالکل رخ پر پارک کی ہوئی ہے، گزر نہیں سکتے. یہ گناہ کبیرہ ہے. اور کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں. چائے پینے کے لیے آ رہے ہیں. کون چائے کون پینے کے لیے آئے گا؟ ہمارے لوگ مسلمان ہی آتے ہیں. یہاں کے لوگ کبھی بھی اس طرح کی پارکنگ نہیں ہے، وہ تو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن مسلمانوں کی جو پارکنگ کا طریقہ وہ دیکھ لیں اور ان کی پارکنگ کا طریقہ دیکھ لیں. مسلمانوں کی جوتے رکھنے کا طریقہ مسجد میں ہو یا کسی ایسی جگہ ہو جہاں آپ جوتے اتارتے ہیں، ان کے جوتے رکھنے کا طریقہ دیکھ لیں، مسلمانوں کا طریقہ دیکھ لیں. جوتے اگر آپ نے رکھنے ہیں تو گھر سے پہلے شروع کریں، آغاز کریں کہ بھائی آپ گھر میں آپ داخل ہوں تو جوتے سلیقے سے رکھیں. اس میں سب ہم کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ گھر کے معاملات اگر آپ درست کرتے جائیں گے تو باہر کے معاملات آٹومیٹکلی درست ہوتے جائیں گے. تو یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا کہ اگر آپ غلط پارکنگ کر رہے ہیں، یہ ہو کہ کسی دوسرے انسان کے حقوق آپ تلف کر رہے ہیں، کسی حقوق کے کسی اور کے حقوق کی غفلت کر رہے ہیں، کسی اور کے حقوق مار رہے ہیں آپ. تو یہ ان چیزوں کا بھی خیال کریں. یعنی یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اور پھر کیا فرمایا کھانے پینے کا. آپ کے ساتھ جو ہمارے ملک میں جو خادم ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، وہ آپ کو لے کر آتے ہیں نا گاڑی چلا کے، ڈرائیورز ہوتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں تو ان کو باہر بٹھا دیتے ہیں. وہ بیچارے کہاں کے بیچارے، کس ملک، کس شہر کے، کس گاؤں کے بیچارے آتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں. آپ تو مزے کے اندر کھانے کھا رہے ہو اور بریانیاں اڑا رہے ہو اور مزے کے کنہ اڑا رہے ہو، لیکن باہر جو بیچارے خادم بیٹھے ہوئے ہیں، گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور بیٹھے ہیں، اس کے کھانے کا بھی آپ نے انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ آپ کو بیچارے رات دن لے کے ادھر پھر رہا ہے، کبھی ادھر پھر رہا ہے. تو اس کے حقوق اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ میں اپنے مالک کو سارا دن لے کے پھر رہا ہوں گرمی کے اندر، سردی کے اندر، لیکن میرے مالک وہ تو بیچارہ کبھی نہ کبھی تو دل میں سوچے گا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. یہ گناہ کبیرہ کے اندر کسی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ کسی کے حقوق مارنا ہے یہ. تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے حقوق کا، جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے حقوق کا ہمیں خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا مانگا کریں. انشاءاللہ العزیز ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا.